السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ احساس محبت میرا پہلا ناول ہے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ناول کا تھوڑا سا انٹرو دے دینا چاہتی ہوں۔ یہ ناول حویلی بیسڈ ہے اور مین سٹوری لو سٹوریز ہیں اس ناول کی، اور یہ اس ناول میں 3 خاندان ہونے والے ہیں۔ دا فرسٹ ون از جتوئی خاندان، اینڈ دا سیکنڈ ون از یوسف زئی خاندان، اینڈ دا تھرڈ ون از راجپوت خاندان۔ اسٹوری ان تینوں خاندانوں کی ہی گرد چلنے والی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ 1۔ سوات کی سرسبز وادیوں کے درمیان ایک قدیم گاؤں آباد تھا، جہاں بلند پہاڑوں، بہتے پانیوں اور گھنے درختوں کے بیچ واقع جتوئی حویلی اپنی شان و شوکت کے باعث دور دور تک مشہور تھے۔ یہ صرف ایک حویلی نہیں، بلکہ کئی نسلوں کی کہانیوں، روایتوں اور یادوں کی آمین تھی۔ اس کی بلند و بالا دیواریں، کشادہ دروازے اور وسیع رقبہ ہر آنے والے کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے اتر رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا ماحول میں سکون گھول رہی تھی۔ حویلی کے سامنے سرسبز لان میں کرسیاں بچھی تھیں، جہاں سردار سکندر شاہ جتوئی اپنی مخصوص کرسی پر چائے پی رہے تھے، اور ان کے برابر میں زرنگار بیگم بیٹھی تھیں۔ قریب ہی زہیب، مہرین، زرمین، شایان اور رابعہ جتوئی بھی موجود تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سردار سکندر شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، بچے کب واپس آ رہے ہیں؟ زہیب جتوئی نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا جان، اذلان اور ارسلان اس ہفتے کافی مصروف ہیں۔ ان کی بہت سی میٹنگز طے ہیں، اس لیے ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ شایان جتوئی نے بات آگے بڑھائی۔ البتہ ارحم کی یونیورسٹی میں چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس لیے وہ شاید جلد ہی واپس آ جائے۔ شاید؟ سردار سکندر شاہ نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو خود بھی یقین نہیں ہے۔ زرمین جتوئی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بابا جان، آپ بنا ابھی تو صرف چند ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ چند ہفتے؟ انہوں نے آہستہ سے دہرایا۔ میرے لیے تو یہ چند ہفتے کئی مہینوں کے برابر ہیں۔ زرنگار بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنے پوتوں کی بہت یاد آ رہی ہے؟ یاد تو آئے گی نا، انہوں نے سامنے دور پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر گھر کے بچے گھر میں نہ ہوں تو گھر گھر کہاں لگتا ہے؟ شایان جتوئی مسکرا دیے۔ میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں، اور یہ بھی کہنا کہ جلدی واپس آنے کی کوشش کریں، سردار سکندر شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ آخر اس بوڑھے آدمی کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ ان کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ان کے لہجے میں چھپی ہوئی اپنائیت کو ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا۔ لان میں چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، چائے کی خوشبو اور ڈھلتی ہوئی شام کی خاموشی اس لمحے کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ اسلام آباد کی ایک معروف یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس سردیوں کی نرم دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ لان میں جگہ جگہ طلبہ کے چھوٹے چھوٹے گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، کوئی اپنے نوٹس دہرا رہا تھا، اور کچھ لوگ اپنی کلاسز ختم ہونے کے بعد سکون سے دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ درختوں کے زرد پتے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین پر بکھر رہے تھے، اور پورے ماحول میں ایک عجیب سی تازگی گھلی ہوئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں 3 لڑکے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ارحم جتوئی تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست حمزہ قریشی اور سعد عثمان موجود تھے۔ مجھے تو آج کا پورا لیکچر ہی سمجھ نہیں آیا، حمزہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں آج تک کون سا لیکچر سمجھ آیا ہے؟ سعد نے فوراً جواب دیا۔ اس کی بات پر ارحم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
اسی دوران لان کے دوسرے حصے میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک ایزل راجپوت تھی، جبکہ دوسری اس کی قریبی دوست عنایہ ملک تھی۔ عنایہ نے اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے پریشانی سے کہا، ایزل، مجھے آج کا آخری ٹاپک بالکل سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے اپنی فائل کھولی۔ اچھا، لاؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ ویسے یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ اچھا، اب باتیں کم کرو اور توجہ سے سنو۔ اس کے بعد اس نے نہایت اطمینان سے عنایہ کو پورا موضوع سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا ارحم خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی نادان لڑکا نہیں تھا کہ محض کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا، لیکن ایزل کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور بات کرتے ہوئے اس کے پراعتماد انداز نے نہ جانے کب ارحم کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی نگاہیں بے اختیار کبھی کبھار اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ کیا بات ہے؟ سعد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ارحم نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو زہیب جتوئی کا نام جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام ارحم، کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ بابا، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل تمہارے دادا جان تم لوگوں کو یاد کر کے کافی اداس ہو رہے تھے۔ وہ تم سب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا؟ ہاں، اور پوچھ رہے تھے کہ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ بابا، میں لالا لوگوں کے بارے میں ابھی نہیں جانتا۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کب تک حویلی جانا ہے، لیکن میں انشاءاللہ 2 دن کے اندر حویلی پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور بابا دادا جان سے کہیے گا کہ زیادہ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد کال ختم ہو گئی۔ ارحم نے فون جیب میں رکھا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ چلو میں چلتا ہوں۔ کیوں؟ حمزہ نے پوچھا۔ مجھے لالا کے آفس جانا ہے، ان سے ملنا بھی ہے اور کچھ کام بھی ہے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوگی۔ ارحم نے اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایزل ابھی تک عنایہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں بے اختیار چند لمحوں کے لیے ارحم کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ کوئی بے چینی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عجیب سی کشش تھی۔ شاید یہ محض ایک انجانا سا احساس تھا، اور شاید کچھ کہانیاں اسی طرح خاموشی سے شروع ہوتی ہیں۔